الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے. اللہ پاک تو دعائے اللہ پاک تواڈا آنا بر وقت جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ پاک اس رمضان المبارک نو جو کہ جدی آمد ہے اللہ پاک سانو نصیب فرمائے. اللہ پاک اس رمضان المبارک نو ساڑے گناہاں دی معافی دا سبب بنائے. اللہ پاک اس رمضان المبارک نو ساڑے واسطے جنت دے داخلے دا سبب بنائے. حضرات، دین اسلام دا ایک اہم رکن او دے متعلق چند گلاں باتاں قرآن و حدیث دے وچوں اللہ دعا کرو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دین نازل فرمایا. اللہ پاک نے بنیادی ارکان دین اسلام دے 5 رکھے نے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اللہ او دے رسول دی نال ایمان لے آنا. حضرات، ایک بھی ستون دا اگر انکار کیتا جائے، ایک بھی رکن دا انکار کیتا جائے، دین اسلام دی چھت انہاں 5 بنیاداں دے تے 5 ستوناں دے تے انہاں دین دے 5 پلراں دے تے قائم ہے. اگر ایک بھی او دا انکار کیتا جائے، کمی بیشی ہو جانا فطرت انسان دی، انکار کر دینا، اس بندے دا دین نامکمل ہے. زکوٰۃ دے بارے گفتگو کرانگا. زکوٰۃ دا لغوی معنی ہے اپنے مال نو پاک کرنا. اپنے مال نو پاک کرنا. کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی کاروبار دے اندر اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کھیتی باڑی دے اندر اونچ نیچ ہو گئی، کوئی جانور ڈنگر رکھے نے اونچ نیچ ہو گئی، انہوں پاک کرنا. اور اگر کما حقہ زکوٰۃ ادا کیتی جائے تو میرے خیال دے وچ اگر ساڈا پنڈ بھی زکوٰۃ دین والا بن جائے مکمل، پنڈ دے اندر کوئی غریب بندہ نہیں رہندا.
پنڈ دے اندر کوئی غریب بندہ نہیں بچے گا. فرمایا کہ اپنے مال دی زکات ادا کر کے دین اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، دین اسلام دی آبیاری کرو اور اپنے مال نو پاک کر کے مال دے شر تو بچ جاؤ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، فرمایا کہ پہلے یہ سن لو کہ یہ جڑی زکات ہے نا، یہ زکات پہلیاں امتاں دوتے بھی اللہ پاک نے لازم کی سی. بنی اسرائیل دوتے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. اسی طرح فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. بنی اسرائیل دوتے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو. معلوم ہویا کہ صرف یہ ساڈے ہوتے نہیں، پہلیاں امتاں ہوتے بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وَأَوْحَيْنَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دی امت دوتے بھی، اسحاق علیہ السلام دی امتیں بھی، یعقوب علیہ السلام دی امتیں بھی اللہ پاک نے اتھے بھی زکات فرض کی سی تاکہ لوگ مال دے شر تو محفوظ ہو جان اور غریب دنیا دے اندر او دے واسطے بھی اللہ پاک رزق دے اسباب بنا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام دے بارے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل والیاں نو حکم دیندے سن نماز دا اور زکات دا. عیسیٰ علیہ السلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. فرمایا کہ مینوں اللہ پاک نے وصیت کی تھی ہے کہ میرے عیسیٰ جب تک تو زندہ رہیں اپنی قوم نو، اپنے گھر والیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو حکم دینا ہی بالصلاۃ والزکات، نماز دا بھی حکم دینا ہے اور زکات دا بھی حکم دینا ہے. معلوم ہویا کہ زکات صرف تیرے میرے ہوتے فرض نہیں بلکہ پہلیاں امتاں دوتے بھی اللہ پاک نے زکات نو فرض کیتا سی. فلسفہ میں بیان کر رہا سا زکات دا. فرمایا من ادا زکات مالی ہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا کرے فقد ذہب عنہ شرہ، جڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا کرے گا وہ بندہ اپنے مال دے شر تو محفوظ ہو جائے گا. معلوم ہویا کہ انسان دے مال دا بھی شر ہے. جتھے مال ایک نعمت ہے، اللہ پاک نے دولت دیتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن او دا شر بھی ہے. شر کو محفوظ کیویں ہو سکتا ہے بندہ؟ اے دیکھو نا، لائٹ لگی ہے، لائٹ دے فائدے نے لیکن جان بھی لے سکتی ہے. یہ واسطے مختلف اچھے تو اچھے بریکل دا انتظام کیتا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی پارکنگ ہوئے، کرنٹ لگے تے بریکر تلے ڈیگ پوے، لائٹ بند ہو جاوے. دنیا دے ہر کم دی حفاظت واسطے اسی اودیاں احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر اختیار کرنے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک دے نازل کردہ دین دے وچوں فرما دیتا کہ لوگو جتھے مال نعمت ہے اتھے مال شر بھی ہے. مال دے شر تو بچنا چاہندے ہو، مال دے نقصان تو بچنا چاہندے ہو، فرمایا کہ تسی مال دی زکات ادا کرو، اللہ پاک تانوں دے شر تو محفوظ کر لے گا. 3 بندے
تین بندے جنہوں اللہ پاک نے مال دیتا، مال دین تو باوجود اللہ پاک نے انہوں نعمتاں دیتیاں، اللہ پاک نے آزمایا کیویں؟ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے، ایک بندہ جڑا نبی نہ سی، ایک بندہ کوڑ دی بیماری والا، اور ایک بندہ اودے جسم دوتے کوئی وال ہی نہیں سی۔ اللہ پاک نے آزمایا، حدیث تسی کئی دفعہ سنی ہے، میں بھی اپنا مسئلہ کرنا چاہنا۔ آزمایا کی میں اللہ پاک نے پوچھیا، سب تو پہلے وہ جڑا برس دی بیماری دے اندر مبتلا ہے کی چاہیے؟ فرشتہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں بڑا مریض بننا وا، لوگ مینوں اپنی مجلساں چوں کٹ دیندے نے، لوگ میرے کول نہیں بیٹھ دے، تسی اللہ پاک کو دعا کرو، اللہ پاک مینوں اے میری جلد نو ٹھیک کر دے، آ ریشہ، اے برس، اے کوڑ جو بھی ہے، اللہ پاک مینوں ٹھیک کر دے۔ فرمایا مال کی چاہیے؟ کہنے لگا کوئی ڈاچی دے دو، کوئی اونٹ دے دو، اللہ پاک ادھے برکت پا دیں گے۔ فرشتے نے لے کے دے دیتے۔ دوسرا بندہ جہدے جسم دوتے کوئی وال نہیں، نہ سر دا وال، نہ اکھاں دے وال، نہ ہتھاں دے کوئی وال نہیں، نہ چہرہ دا کوئی وال، ہاں بھائی کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے وال ایک خوبصورتی ہے، اگر اس بارے میرے نال کوئی گفتگو کرو مینوں اللہ پاک حسن دے دے۔ فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حسن دے دیتا۔ تیسرا بندہ انہیں کو مال پوچھیا، انہیں کہا گاواں کوئی دے دو، اللہ پاک دی رحمت دے نال فرشتے نے گاں لے کے دے دی تھی۔ تیسرا بندہ نبینا، کہنے لگا کہ اکھاں نور نے، میں تکے کھانا، کدی کدھر نو جانا کدی کدھر نو جانا، اللہ میں نو دو نور میرے واپس کر دے۔ اللہ پاک دی رحمت دے نال فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے اکھاں دے دیتیاں۔ مال بکریاں لے دو، بکریاں لے دیتیاں۔ ایک لمبی مدت تو بعد اللہ پاک نے دوبارہ انہوں نے آزمایا۔ پہلا بندہ جس شکل دے اندر پہلے سی، برس دی بیماری اندر، فرشتہ اس حالت دے اندر آیا، کہنے لگا کہ انا ابن سبیل، انا مسکین، میں غریب ہاں۔ یہ ہن تینے بندے اپنے اپنی وادی دے چودھری بن چکے نے، اللہ پاک نے اتنی برکت پائی، مال اللہ پاک نے اتنا دیتا، یہ تینے بندے اپنی اپنی وادی دے اپنے اپنے علاقے دے چودھری بن چکے نے۔ فرشتہ آیا پہلے دی شکل دے اندر، برے ترلے کیتے، بڑیاں منتاں کیتیاں، اے بندہ ہن مال دے شر دے اندر مبتلا ہو چکا سی۔ تو کی سمجھنا ہے؟ مال دے شر کوئی چیز نہیں، اے مال دے شر دے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ فرشتہ بڑیاں منتاں کردا رہا، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا یار سوچ کدی تو بھی انج ہوندا سے؟ انہیں کہا لے کتھوں گل کرنا ہے، میں جدی پشتی امیر آ رہا، میرے ماں باپ نے محنتاں کیتیاں نے، پسینوں پسینہ ہوئے نے۔ انہیں کہا کڈو انہوں تکے مار کے باہر۔ انہیں کہا جے جھوٹ بول رہے ہیں رب تینوں اونجی کر دے۔ انہیں کہا جا جا بڑیاں تو دعاواں بد دعاواں والا۔ فرشتے نے کانڈ پھیری، رب ذوالجلال دا ایسا عذاب آیا، بیماریاں آئیاں، نقصانات ہوئے، اللہ پاک نے سب کچھ برباد کر کے رکھ چھڑیا۔ دوسرا بندہ جدے سر دے وال، جسم دا وال نہیں سی، اودے کولو اسے صورت اندر فرشتہ گیا، وہی کچھ انہیں کیا۔ انہیں کہا میں جدی پشتی ہاں، میرے نال اندیاں گلاں نہ کر۔ انہیں کہا کدی انج ہوندے سو جی میں آج جسم دا وال نہیں، خوبصورت نہیں سو، رب نے تواڈے تے کرم کیتا، رب نے رحمت کی تھی، لیکن اے بندہ بھی مال دے شر دے اندر فقط ذہب عنہ شرہ، مال دے شر دے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ فرمایا
انہوں تکے دے دو، انہوں کاٹ دو۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے کہ او نہ نکلنا سی، انہیں کہا دوبارہ اونچے ہو جائیں گا، انہیں کہا جا جا، گھمنڈ آ گیا۔ بعض اوقات ذہن چ رکھو، انسان نو مال متکبر بنا دیندا ہے، جواری بنا دیندا ہے، شرابی بنا دیندا ہے، غرور والا بنا دیندا ہے، بے نمازی بنا دیندا ہے، بے روزہ بنا دیندا ہے۔ بعض اوقات انسان نو مال تباہ و برباد کر چھڑدا ہے۔ فرمایا انہیں کٹ دیتا، رب دا عذاب آیا، گاواں ختم ہو گیا، چدراہٹ ختم ہو گئی، اسے حالت دے اندر چلا گیا۔ تیسری وادی دے اندر تیسرا بندہ نبینا اے گیا، نبینا بن کے۔ حضرات جڑا بندہ اپنی ماضی بھول جائے، رب تعالیٰ نو اودی عادت پسند نہیں۔ اپنا ماضی بھی یاد رکھو، میں کی ساں، رب نے مینوں کنی عزت دیتی ہے، میں مزدوری کردا ساں، رب نے اج مینوں کارخانیاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ حضرات کدی میں لوکاں دے تانے سندا ساں، رب نے اج مینوں سردار بنا دیتا ہے۔ اپنا ماضی یاد رکھو، کدی ایک سوٹ ہوندا سی، رب نے اج سیف الماریاں بھر دیتیاں نے۔ جس بندے نے اپنا ماضی یاد رکھیا ہے، وہ بندہ غریباں نال پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، اللہ دا شکر بھی ادا کرے گا۔ فرمایا اے بندہ جدو وڑیا، اتھے جا کے وادی دے اندر داخل ہویا، کہنے لگا اللہ دے بندے، میں نبینا واں، میں مسافر ہاں، میرے نال امداد کیتی جائے۔ انہیں کیا آ جاؤ آ جاؤ، کدی میں بھی انج ہویا کردا سا۔ انہوں اپنا ماضی یاد سی۔ حضرات پتہ چلیا رب نے اگر آج تیرے ہوتے رحمت کی دیئے، تیرے ہوتے اپنا کرم کیتا ہے، رب دا شکر ادا کریا کر۔ تیرے نالوں سونی سونی شکل دے، تیرے نالوں وڈے گبرو جوان لوگاں دیاں پہلیاں دے اندر کم پہ کر دینے، لوگاں دے ٹرکاں تو بجری پہ لاندے نے۔ اس واسطے رب دا شکر ادا کریا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کریں گا، رب فرماندے نے مینوں رب ہون دی قسم ہے، رازق ہون دی قسم ہے، میں تینوں زیادہ عطا کراں گا۔ والا ان کفرتم، اگر لوگاں نو تکے مار کے، لوگاں نو تانے مار کے، لوگاں نو حقیر سمجھ کے، غریب دی بےزتی کر کے، اپنے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا کر کے اگر میری نہ شکری کریں گا، ان عذابی لشدید، یاد رکھ لے میرا عذاب بڑا سختی۔ تیرے نالوں وڈے وڈے کارخانیاں دے مالک برباد ہو گئے، تیرے نالوں وڈیاں وڈیاں فیکٹریاں دے مالک برباد ہو گئے، اپنے اپنے علاقے دے سردار برباد ہو گئے۔ فرمایا اے اللہ دے بندو، من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جیڑا بندہ زکات اپنے مال دی ادا کرے گا، اپنے فصل دا عشر ادا کرے گا، عورت اپنے زیورات دا دی زکات ادا کرے گی، فرمایا فقد ذهب عنہ شرہ، فرمایا کہ پھر تسی اودے شر تو، اودے اپنا فریب تو بچ جاؤ گے۔ یا تے اہی مال، المال ذل زائل، اے مال سائے دی طرح وے، سایہ ہوں اوے، اثر دے وقت سایہ ایسا ایسا ادھر آ جائے گا، صبح سورج طلوع ہویا ادھر سایہ سی، ہوں ادھر جا رہا ہے، اج پیسہ میرے کو لے، کل اس حد دے اندر آ جائے گا، پرسوں اس حد دے اندر آ جائے گا۔ جیڑا رب دین تے قادر ہے، رب فرماندے نے زکات نہیں دے گا، عشر نہیں دے گا، صدقہ نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے تو روکن دے مجبور ہوئے، لیکن ایک گل یاد رکھ، جے میں دین تے قادر ہاں، میں لین تے بھی قادر ہاں۔ کدی ہسپتالاں دے اندر، کدی عدالتاں دے اندر، کدی کچہریاں دے اندر، کدی لڑائیاں دے اندر، کدی شراباں دے اندر، کدی جوئے دے اندر، کدی فحاشی اریانی دے اندر۔ سنیا نہیں ایک جگہ دوتے مہک ملک ایک خسرا، ادو تے ایک بندے نے 18 لاکھ روپیہ سوڑ دیتا ہے، 18 لاکھ روپیہ سوڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ سٹی جا رہا سی، پیسے موگے نے، شیر پنجاب نے گل سنائیے، پیسے موگے نے، او گیا گھر اپنے کٹا مجبوری دے طور تے گھٹ قیمت تے ویچ کے نا، تے او آ کے پھر مہک ملک تے پیسے سٹن لگ پیا۔ اللہ فرمانے نے زکات نہیں دے گا، مال دے شر دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔
قارون مبتلا ہویا، فرعون مبتلا ہویا، حمان مبتلا ہویا۔ جیڑا بندہ مال دوتے سپ بن کے بیٹھے گا، اللہ فرماندے نے کل قبر دے اندر یہی مال انج سپ بنے گا، انہوں ڈنگ مارے گا۔ حضرات وہ پوچھے گا کون ہے؟ کہے گا انا کنزو کا، میں تیرے خزانے ہاں، انا مالو کا، میں تیرا مال ہاں جس مال دی تو زکات لکائی سی۔ اللہ فرماندے نے سورہ قلم دے اندر ایک باپ اپنا باغ جس وقت دی فصل توڑ دا، دا پھل توڑ دا، اپنے علاقے دے غریباں نو بلاندا، یتیماں نو بلاندا، مستحقین نو بلاندا، مسکیناں نو بلاندا کہ آؤ میرے باغ دا پھل توٹن والا ہے، پھل تیار ہے، آ جاؤ پھل لے جاؤ، اپنے گھراں دے اندر لے جاؤ۔ اللہ پاک نے اس باپ دا تذکرہ قرآن پاک اندر سورہ قلم دے اندر فرما دیتا، فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں نو دس دیو اس مال والے، اس باغ والے دا اللہ پاک نو کس طرح پسند آیا۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا اسی اس طرح بھی ازما لینے ہاں جس طرح اسی باغ والیاں نو ازمایا۔ باپ فوت ہو گیا، پترا نے سوچیا ساڈے ابے نے کی بنایا ساری زندگی، اکو باغ سی، اکو ہی باغ رہا ہے، اکو باغ سی، اکو ہی رہا ہے، بنایا کی ہے ساڈے ابے نے؟ سب کچھ مسکیناں نو، غریباں نو، یتیماں نو، مستحقین نو، بیواواں نو بنایا کی ہے ساڈے باپ نے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں صلاح کی تھی، کہنے لگے انج کرو، لوکاں نو پتہ ہے عادت پہ چکی ہے، جدو اسی پھل توڑاں گے اے پھر باغ دے اندر آ جان گے، انج کرو کوئی ایسا ٹائم مقرر کرو، اس ٹائم دے اندر باغ نو دا پھل توڑو، اے لوگ نہ آن، اسی اپنا مال بچا لئیے، پھل بچا لئیے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نے مشورہ کیتا، ایک وچوں کہنے لگا نہ یار نہ، ساڈا باپ اگر غریباں نو دیندا سی رب انی برکت پاندا سی کہ سانو بھی نال پالدا سی، ساڈے باپ نے کوئی غلط نہیں کیتا، تسی ظلم نہ کرو، ہو سکتا ہے انہاں غریباں دی وجہ تو اللہ پاک ساڈے باغ دے اندر برکت پا رہا ہوئے۔ ایک نہ منی اپنے پرا دی، اللہ پاک قرآن پاک اندر فرما رہے نے، فرمایا کہ ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ اے ستے صلاح کر کے تھوڑی دیر سو جانے ہاں، رات دے ایک وقت دے اندر جدو اسی بھی سو جانے ہاں، علاقے والے بھی سو جان گے، رات نو اٹھاں گے جا کے تے پھل توڑ لے آواں گے۔ اے ستے نے، علاقے والے بھی ستے نے۔ اللہ پاک فرمانے نے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رب ذوالجلال نے اگ دیاں دھیریاں چلائیاں، ہواواں چلائیاں، باغ راکھ دی راکھ سوا بن گیا، وہم نائمون، اے ستے ہوئے سن، فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ اٹھو، جڑیاں سلاواں کیتیاں سن او دے مطابق چلو، چلے اپنے گھروں۔ فرمایا فانطلقوا وہم یتخافتون، ایستا ایستا چل دے سن، ایستا ایستا چل دے سن، او سمجھدے سن اسی اللہ پاک نو دھوکا دے رہے ہاں، تو مسجد وچ ایک روپیہ نہیں نہ پاندا، تو مدرسے نہیں نہ پاندا، کسے غریب نو نہیں دیندا، کسے مسکین نو نہیں دیندا، کسے بیوہ نو نہیں دیندا، کسے مستحق بندے نو نہیں دیندا، اور تو انج چھپ کے نکل جانا ہے، تو سمجھدا ہے وہم یتخافتون، تو یہ سمجھنا ہے کہ میں بس دھوکا کر گیا۔ اللہ دی قسم ہے تیرا ایک روپیہ پسند ہی نہیں رب نو، کتھے خوش پھرنا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نکلے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، ڈری جا رہے ہیں کدھرے کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی مستحق نہ آ جائے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کہ
جدو دیکھیا فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. فرمایا کہ جدو باغ دیکھیا کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے اسی تے بھول گیا ساڈا تے تھا باغ سی. کدی تیرے کو ٹائم ہوئے صبح دے ٹائم گھر دے اندر بیٹھ کے مسجد دے اندر بیٹھ کے دعائیں ترجمے دیاں سن لے تینوں پتہ لگے قرآن کی کہندا ہے. قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. قرآن تینوں اگ تو بچان والی کتاب, تینوں قبر دے عذاب تو بچان والی کتاب, تینوں ماں باپ دی عزت کروان والی کتاب. اللہ فرما رہے نے جدو ویکھیا تے کہن لگے ہیں ساڈا باغ نہیں. دوسرا کہنے لگا نہیں بلکہ اسی ختم ہو گیا. وہ وچلا کہنے لگا الم اقل لکم, او میں تانوں کیا نہیں سی تسی رب نو دھوکا دینا چاہتے ہو. بہرحال آئیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ لوگو اگر 1 روپیہ خرچ کریں گا 1 روپیہ خرچ کریں گا فرمایا جی میں ایک دانہ لاندے ہو دانے دوتے اللہ پاک 7 بالیاں اگا دیندے نے ہر بال 7 سٹے ہر سٹے دے اندر 100 دانہ ہوندا ہے. 700 جڑا بندہ 1 روپیہ خرچ کردا ہے کدرے یار تیرے پیسے کنجراں واسطے رہے کنے. جدو شادیاں دوتے سٹتے ہوندے نے جدو رب دے رزق نو اے تو رب نو چیلنج کر رہا ہونا ہے کیوں دیتا ہی مینوں مال. تیرے بھتیجے تینوں یتیم نہیں نظر آندے, تیرے محلے اندر تینوں کوئی بیوہ نہیں نظر آندی, کیوں رب دے قرآن تو دور ہو گیا ہے. رمضان اندر اگر رمضان آ رہا ہے نا نالیاں دے اندر جگاں دے جگ ڈول چھڑے گا, کھمبیاں دے کول روڑیاں دوتے چاول تیرے پے ہون گے, رہتا تیرا پیا ہوئے گا, تینوں محلے اندر کوئی غریب نظر نہیں آندا. کیوں یار اس مال نو حقیقی مال سمجھ بیٹھ. مال ایک نعمت ہے, مالک اللہ پاک دی رحمت ہے, لیکن اس رحمت نو اپنے واسطے زحمت نہ بنا. زکات ادا کر, عشر ادا کر. کئی لوگ شبان دا مہینہ چل رہا نا اپنے اکاؤنٹ چ پیسے بیوی دے اکاؤنٹ چ, بیوی دے اکاؤنٹ چ جے زکات دینی پیندی ہے بینک کٹدا ہے زکات, پھر اپنے اکاؤنٹ چ 1 مہینہ پہلے 11ویں مہینے 10ویں مہینے ادھر ادھر منتقل کر لے زکات کو بچن واسطے. اس واسطے آئیے اللہ پاک نے مال دیتا ہے, مال نو اپنے آپ نو مال دے شرط تو بچا لے. تینوں ہر چیز تو لوکاں نو بڑے مشورے دینا ہے پتر موٹر سائیکل چلانا ہے بڑی گندی سواری آ, جنہ پجائیں گا تینوں چس دے گی لیکن یہ انجام بڑا برا ہے. مال نعمت ہے, میں پہلے کہہ رہا رب کہہ رہا ہے. انہوں جدو گن گن کے رکھدا ہے وچوں زکات نہیں کٹدا رب تو ڈر نہیں لگدا. نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام ہر موقع دوتے صحابہ کرام, میں پچھلے سال بھی یہ حدیث سنائی سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی زکات لین واسطے گئے. جدو زکات لین لگے ایک بندے دی زکات بندی سی 1 جزا اونٹنی دا ایسا بچہ جڑا 14 مہینہ دا 13 مہینیاں دا 15 مہینیاں دا. انہیں کہا میں پوری اونٹنی دینی ہے. صحابی رسول ابی بن کعب کہنے لگے نا 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 میں صرف 19 لے کے جانی ہے. اتھے تو عشر دے وچ بھی جی مزدوری کڈ کے میرا عشر بنے گا, کھاد کڈ کے میرا عشر بنے گا,
پھر صرف عشر تو سمجھیا ہوا ہے کنک دے اندر بس، نہ تینوں آلو اندر عشر نظر آندا ہے، نہ تینوں نرمے اندر عشر نظر آندا ہے، نہ تینوں تلا اندر عشر نظر آندا ہے، نہ تینوں سرو اندر عشر نظر آندا ہے، نہ تینوں مکی اندر عشر نظر آندا ہے۔ کیوں رب نو دھوکھا دینا چاہنا ہے؟ میں پہلے کیا ہے کما حق ہو، اگر زکات دیتی جائے اس پنڈ دے اندر کوئی غریب بچدا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو صحابی رسول ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وادی دے اندر زکات لین گیا، اودی زکات چھوٹا جہا ایک بچہ بن دی سی، وہ اونٹ نہیں دینا چاہتا سی، میں نہیں لئی۔ اس بندے نے صحابی رسول نے اپنی بیوی نو کیا جڑی سب تو پیاری اونٹنی ہے اس اونٹنی نو تیار کر، اس اونٹنی نو تیار کر، ادو تے بیٹھیا۔ اجے صحابی رسول ابی ابن کعب دس رہے نے دوروں آ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او میں ہاں۔ او چھوٹا جہاں بچہ دے کے میں کی کرنا سی؟ او اونٹنی لبو، صحابہ کرام دودھ پین گے، سواری کرن گے، تسی دعا فرمایا جے رب میرے اوتے راضی ہو جائے گا۔ جیڑا تھریشر دے تلے مشین دے تلے گند والی کنے کے او تو عشر کر جھڑنا ہے، جیڑی مکی دا سب تو ریٹ منڈی دے اندر گھٹ ہے او تیرا عشر ہے، جیڑے نوٹ نو پیسے نو ٹیپ 100 ٹوٹا ٹیپ دا لگایا او تو مسجد گلے چ پا دینا ہے۔ او صحابہ کرام سن، اونٹنی دا بچہ نہیں دیتا، اونٹنی بھی ایسی جڑی ساریاں اونٹنیاں دے وچوں سونی سی۔ آپ نے فرمایا تیری زکات او سی، اے زکات تیری، اے تیرے نفلی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام زکات دے بارے پوچھ دے سن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکات تے 1 سال بعد ہے، کیا اسی 2 سال دی ایڈوانس زکات دے سکنے ہاں؟ دھوکھے بازا فراڈیا، تو فتوی لے کے آنا ہے کہ زکات نہیں بن دی۔ صحابہ کرام کہنے سن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی 2 سال دی 3 سال دی 4 سال دی ایڈوانس زکات دے سکنے ہاں؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے تے ہوگی نا دنیا دے اندر شر دے اندر بندہ مبتلا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی تیری خاطر تواضع ہوئے گی، تیرے نال 4 ہاتھ ہون گے۔ اللہ پاک قیامت والے دن بھی فرمان گے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں نو کہہ دیجئے کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا کہ سیطوقون ما باخلوا یوم القیامہ، فرمایا کہ ایدہ مال جیدی نے زکات نہیں کڈی خوش ہو جا، بڑا لتر پولا ہونے قیامت والے دن، دے لے کنا دھوکھا دینا ہی۔ فرمایا کل قیامت والے دن سیطوقون ما بخلوا یوم القیامہ، سورہ آل عمران، اللہ فرماندے نے اوہی مال ایک توق دی شکل دے اندر پہنایا جائے گا۔ توق کیسا ہوئے گا؟ فرمایا گنجے سپ دی شکل اختیار کرے گا، ادا مال گنجے سپ دی شکل اختیار کرے گا۔ چھپا لو زیور، کر لو تو کہ اللہ تعالیٰ دے نال۔ فرمایا کہ اس سپ دے اکھاں دے وچ 2 سیاہ نقطے ہون گے۔ فرمایا کہ او سپ اس طرح گردن نو توق ماریا ہوئے گا، ایتھوں پھڑے گا، اے سپ نہیں ہوئے گا، اے او مال ہوئے گا، ایتھوں پھڑے گا۔ فرمایا کہ پیچھے نو لے جائے گا اور کہے گا انا مالو کا، بخاری دی روایت ہے، وانا کنزو کا، او ظالمہ میں تیرا مال ہاں، میں تیرے خزانے ہاں۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے، اللہ پاک نے سورہ توبہ دے اندر فرمایا والذین یکرزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها،
یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا جیڑا بندہ مال نو روک لیندا ہے زکات، اچھا پھر ویکھو جنہیں دینی ہے نا، جنہیں زکات دینی ہے، لکھ دے وچ 20,000 بھی ہوندا انہیں دینی سی، جنہیں نہیں دینی 1 لاکھ پیچھے رب فرمانا ہے جیڑا میں رزق دیتا ہے 2,500 روپے، لاکھ پیچھے 2500، یار غور تے کر، 1 لاکھ پیچھے 2500 روپیہ ہے، جے رب لین تے آوے تے تیرے کو لاکھ نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ مال روک لیندا ہے، خزانے روک لیندا ہے، نہ چاندی دی زکات دیتی نہ سونے دی زکات دیتی، ولا ينفقون یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہی مال، وہی سونا، وہی چاندی، وہی پیسے، وہ سب کچھ اودے واسطے اگ بنا دیتا جائے گا، پتل دی طرح انہوں پیلا کیتا جائے گا، جلایا جائے گا، اور انہوں پھر ٹھپے مارے جان گے کل قیامت والے دن۔ ایک کون ہے؟ زکات نہ دین والا، اچھر نہ دین والا، خرچ نہ کرن والا۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ سانو سارے تمام لوگاں نو رزق اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جلے لوگ زکات ادا کردے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت عطا فرمائے، جڑے اے نہیں کردے اللہ تعالیٰ انہاں نو زکات ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔